اب میں آپ کو اس شخصیت کی طرف لے کر چلتا ہوں جو تحریک منہاج القرآن کی تاریخ میں جتنے بھی چاہے ناظم اعلیٰ آئے یا پاکستان عوامی تحریک کے صدور بنے، ان میں سب سے زیادہ مقبولیت اور ہر دل عزیزی جس شخصیت کے حصے میں آئی، وہ محترم ڈاکٹر رحیق احمد عباسی صاحب ہیں۔ اور یہ بات میں بلا مبالغہ کہہ سکتا ہوں کہ آج بھی وہ لاکھوں منہاج القرآن کے ورکرز کے دل کی دھڑکن ہیں، اور لوگ ان سے پیار کرتے ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں، ان کی بات سننا پسند کرتے ہیں، اور ان کے تجزیے کو بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ میں خود ان کا جو ہے بڑا قدردان ہوں، اور ان سے محبت کرنے والوں میں شامل ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ تو آج وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان کا ٹائم اب سے لے کر ان کے علاقے میں جو افطار ہونی ہے اس وقت تک ان کا ٹائم ہے۔ میں مائک جو ہے محترم ڈاکٹر رحیق احمد عباسی صاحب کے حوالے کرتا ہوں۔ سر ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں علامہ اشفاق عالم صاحب آپ کا اور تحریک منہاج القرآن انٹرنیشنل برمنگھم کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج یہ موقع فراہم کیا کہ ہم اس لاک ڈاؤن کے دور میں بھی جب فزیکلی ایک دوسرے سے ملنا ممکن نہیں ہے تو اس الیکٹرانک میڈیا کے استعمال کرتے ہوئے، سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے ہم اس نشست میں موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا جمع ہونا اور یہ مل بیٹھنا اور ایک دوسرے کو سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج 15 رمضان المبارک ہے اور سیدنا امام حسن المجتبیٰ علیہ السلام اور رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم ولادت ہے، اور آج بہت مبارک دن ہے، ہمارے آقا کے لیے بہت خوشی کا دن ہے، جو کہ حضور آپ میں سے اگر کوئی نانا ہے یا کوئی دادا ہے، یا اگر نانا یا دادا نہیں ہے تو آپ نے کسی نانا یا دادا کے چہرے کے اوپر جو خوشی دیکھی ہوگی جب ان کے ہاں پہلے نواسے کی پیدائش ہوتی ہے تو ان کی خوشی کا کیا۔ رمضان کو جب سیدنا امام حسن المجتبیٰ کی پیدائش ہوئی ہوگی، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ہاں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب امام حسن کو لے کر آقا نامدار کی خدمت میں لائے ہوں گے، اور جب آقا نامدار نے امام حسن کو اپنی باہوں میں لیا ہوگا اور پھر یہ فرمایا ہوگا، چونکہ آپ نے یہ سنا ہوا ہے کہ امام حسن جو ہیں وہ حضور علیہ السلام کی شبیہ تھے، یعنی کہ آپ کا چہرہ مبارک اور آپ کے جسم، آپ کا جو چہرہ ہے اور آپ کے جسم کا جو اوپر والا حصہ ہے وہ سارے کا سارا حضور علیہ السلام کی شبیہ تھا۔ تو حضور نے فرمایا ہوگا کہ علی یہ تو ہماری طرح ہے، یہ تو ہم پر گیا ہے، جیسے لوگ کہتے ہیں نا کسی کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو یہ کس پہ گیا ہے، تو امام حسن تو یقیناً حضور علیہ السلام پہ گئے تھے۔ تو امام حسن کی آج یوم ولادت ہے۔ اس یوم ولادت میں آپ سب کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں چونکہ یہ خوشی کا دن ہے تو ہم صلاۃ والسلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام امام حسن کے صدقے ہماری طرف توجہ فرمائیں اپنی رحمت سے، اور امت اور پوری دنیا جو اس وقت مشکل حالات سے گزر رہی ہے، اللہ تبارک و تعالی حضور کے صدقے ان مشکل حالات سے امت مسلمہ کو نجات عطا فرمائے۔ چونکہ سیدنا امام حسن المجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم ولادت ہے تو آج اس مختصر سے وقت میں، چونکہ یہ ہماری مجلس ہے جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم کچھ ایسی بات کریں جس بات کا ہماری زندگی کے اوپر کوئی مثبت اثر ہو، کوئی پازیٹیو امپیکٹ ہماری زندگی میں پیدا ہو، تو امام حسن کے یوم ولادت کے موقع پر انہی کے چند اقوال میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اور سب سے پہلے آج کی جو نشست ہے اس سے متعلقہ بھی یہ ان کا قول ہے۔ امام حسن فرماتے ہیں کہ اپنا علم لوگوں کو سکھاؤ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جو بھی علم دیا ہوا ہے وہ لوگوں کو سکھاؤ، اور دوسروں کے علم سے خود سیکھو، یعنی کہ اپنا علم لوگوں کو سکھاؤ اور دوسرے کے علم سے خود سیکھو۔ اس سے کیا ہوگا کہ جب تم اپنا علم لوگوں کو سکھاؤ گے تو اس کے نتیجے میں تمہارا علم مضبوط ہوگا، تمہارا علم مزید پختہ ہوگا، کیونکہ علم ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو جتنا دہرایا جاتا ہے، جتنا ریپیٹ کیا جاتا ہے، یہ مزید راسخ ہو جاتا ہے، اور اگر اس کی دہرائی نہ کی جائے، اس کو محو ہوتا جاتا ہے۔ تو امام حسن فرماتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں علم دیا ہے وہ لوگوں کو سکھاؤ، اور لوگوں سے بھی علم سیکھو۔ جب تم اپنا علم لوگوں کو سکھاؤ گے تو تمہارا اپنا علم مضبوط ہوگا، اور جب تم لوگوں سے علم سیکھو گے تو تمہیں مزید علم حاصل ہوگا، تمہیں ان چیزوں کا علم حاصل ہوگا جس کا تمہیں علم نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں کوئی بھی فرد ایسا نہیں ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ اسے ہر چیز کا علم ہے۔ اور
فوقا کل ذی علم علیم، یہ قاعدہ ہے کہ ہر عالم کے اوپر ایک اور عالم ہوتا ہے، ہر جاننے والے سے بہتر ایک اور جاننے والا ہوتا ہے، لہذا علم کا دروازہ ہمیں اپنے اوپر بند نہیں کرنا چاہیے اور علم کے دروازے کو کھلا رکھنا چاہیے اور علم سیکھتے رہنا چاہیے۔ اور کوئی بھی فرد ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ مجھے علم سکھانے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ ہر فرد کو اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ دیا ہوا ہے جو لوگوں تک وہ پہنچا سکتا ہے، اور کوئی بھی فرد ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ میرے پاس اب سیکھنے کے لیے کچھ نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی فرد کامل نہیں ہوتا، مکمل نہیں ہوتا۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ آپ ماں کی گود سے لے کے قبر تک، قبر کے دہانے تک، مہد سے لحد تک علم حاصل کیا کرو۔ تو ایک تو یہ پہلا سبق ہے امام حسن المجتبیٰ علیہ السلام کا ہمارے لیے کہ ہم علم کے سیکھنے کا اہتمام کریں، اور منہاج القرآن علم کے پھیلانے کی ایک تحریک ہے، اور آپ منہاج القرآن سے وابستہ ہیں، اور منہاج القرآن کے دروس، منہاج القرآن کے سینٹر، یہ سارے کے سارے علم کے فروغ کی ایک جدوجہد کا حصہ ہیں۔ پھر امام حسن عمر مسلسل کم ہوتی جا رہی ہے، لہذا جو کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے اسے کسی کی مدد کرو۔ فیصل حسین مشہدی صاحب ابھی ویلفیئر کے کاموں کی اہمیت کا ذکر کر رہے تھے، تو امام حسن اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ہر آنے والا دن، ہر وقت جب گزر رہا ہے تو یہ ہماری عمر میں کمی کا باعث بن رہا ہے، یعنی کہ ہماری عمر گریجولی کم ہوتی جا رہی ہے، دن کم ہوتے جا رہے ہیں۔ جو زندگی اللہ کی بارگاہ سے ہم لے کر آئے ہوئے ہیں اپنے لیے، اس زندگی میں ہر آنے والے دن کے ساتھ کمی ہوتی جا رہی ہے، ہماری مہلت کم ہو رہی ہے، جتنے دن مزید ہم نے گزارنے ہیں وہ کم ہو رہے ہیں۔ تو امام حسن اور بھی کچھ فرما سکتے تھے، مگر اس اہم نصیحت کے ساتھ، اس اہم انہوں نے فرمایا کہ تمہارے ہاتھ میں جو کچھ ہے وہ خرچ کرو، تو خرچ کریں، اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں تعلیم دی ہے کہ خرچ، جو ہر انسان جو ہے لوگوں تک جو محروم ہے ان تک ان کا حق پہنچا دے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو لوٹا دے۔ تو اپنے جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں، انسانیت ہے، ہمارے اعزاء و اقارب ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے پڑوسی ہیں، ہمارے ملک والے ہیں، جن کو جو ضرورت ہے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ان کی اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہم اپنا کردار ادا کریں، جو کہ عمر کم ہوتی جا رہی ہے، اور جو کچھ ہمارے میں ہمیں دے دیا وہی بچ جائے گا۔ پھر اور تیسرا قول جو امام حسن کا آج میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں وہ بھی بہت پیارا قول ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ دانائی میں اعلیٰ درجے کی دانائی تقویٰ ہے۔ ہم رمضان کے مہینے میں ہیں، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر روزوں کو فرض کیا، اور ہم روزے رکھ رہے ہیں۔ آپ بھی سب لوگ اس وقت روزہ رکھے ہوئے ہیں اور افطاری کے انتظار میں ہیں، افطار کا وقت آنے والا ہے، اور اس روزے کا جو مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا وہ تقویٰ ہے، کہ روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم تقویٰ حاصل کر سکو۔ تو امام حسن اسی بات کو فرما رہے ہیں کہ دانائی میں اعلیٰ درجے کی دانائی تقویٰ ہے، اور کمزوری میں سب سے بڑی کمزوری بد اخلاقی اور بد عملی ہے۔ تو تقویٰ، اس کا مطلب یہ ہے کہ تقویٰ کو ہم کیسے سمجھیں اور تقویٰ کیا ہے۔ تقویٰ کی بہت ساری ڈیفینیشنز کی ہیں، مگر امام حسن کی اس ڈیفینیشن سے اگر ہم تقویٰ کو سمجھنے کی کوشش کریں تو تقویٰ کے مقابل میں وہ لے کر آئے ہیں بد اخلاقی اور بد عملی کو۔ یعنی کہ تقویٰ یہ ہے کہ انسان چھوڑ دے، انسان کی زبان، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو اخلاق انسان کا ایسا ہو کہ جو لوگوں کے لیے فرحت کا باعث ہو، اخلاق ایسا ہو کہ جو لوگوں میں خوشیاں بانٹنے کا باعث ہو، اخلاق ایسا ہو کہ لوگ اگر ہم سے بات کریں تو ان کے دل پر، ان کے قلب پر ایک اچھی کیفیت، ایک اچھی ایک اس کا اچھا امپیکٹ پڑے۔ اور بدعملی برے اعمال ہیں، برے اعمال کو انسان چھوڑے، اور برے اعمال میں سب سے برا عمل انسان کا یہ ہوتا ہے کہ انسان حقوق العباد کو پورا نہ کرے، اور حقوق العباد میں سب سے پہلے جو حق ہوتا ہے وہ ہمارے والدین کا حق ہوتا ہے، ہمارے اعزاء و اقارب کا حق ہوتا ہے، ہمارے بہن بھائیوں کا حق ہوتا ہے۔ تو بہن بھائیوں کا جو تعلق ہے اس کو جوڑنا بہت ضروری ہے۔ بسا اوقات ہم ان اہم تعلق ہیں، بہنوں کا تعلق، بھائیوں کا تعلق، رشتہ داروں کا تعلق، تو ان تعلقات کو کہ دانائی میں سب سے اعلیٰ درجے کی دانائی کیا ہے؟ تقویٰ ہے، اور کمزوریوں میں سب سے بڑی کمزوری جو ہے وہ بد اخلاقی ہے اور وہ بے عملی ہے۔ اور امام حسن کا
آخری قول جو میں آپ کے سامنے آج پیش کرنا چاہتا ہوں وہ بھی بہت پیارا قول ہے، اور وہ قول یہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نیکی وہ ہے کہ جس سے پہلے ٹال مٹول سے کام نہ لیا جائے۔ عموماً دیکھیے یہ ہمارا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ ہمیں اگر کوئی کہتا ہے کہ آپ یہ کام کر رہے ہیں، کوئی کسی کو مدد کے لیے کہتا ہے، کوئی ایسے کام کے لیے کہتا ہے جو نیکی کا ہو، تو عموماً انسان کی فطرت یہ ہے کہ پہلے ٹال مٹول انسان کرتا ہے۔ انسان جو ہے نا کوئی فرار کی راہ اختیار کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ، اور جب جان نہیں چھڑتی تو پھر انسان مجبوراً کوئی نیکی کا عمل کرتا ہے، یا خیرات کا کام کرتا ہے، یا دینے کا کام کرتا ہے، یا ڈونیشن کا کام کرتا ہے، یا کسی کی مدد کا کوئی کام کرتا ہے، یا کوئی مدد کسی طرح کی ہم سے سپورٹ مانگ رہا ہوتا ہے، کوئی اخلاقی سپورٹ ہی مانگے۔ بعض اوقات انسان اتنا ہی ہوتا ہے کہ کوئی اخلاقی کسی کو سپورٹ تھوڑی مل جائے تو کوئی مشورہ ہی مانگ لیتا ہے آپ سے، مشورہ مانگتا ہے، مشورہ مانگنے میں کیا جاتا ہے، لیکن بعض اوقات ہم سے کوئی مشورہ مانگے تو مشورہ دیتے ہوئے بھی ہم ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں، کہ کوشش کرتے ہیں کہ ہماری جان چھوٹ ہی جائے تو بہتر ہے۔ تو امام حسن فرماتے ہیں کہ نیکی وہ ہے کہ جس سے پہلے ٹال مٹول سے کام نہ لیا جائے، یعنی کہ اگر آپ نے ٹال مٹول کر کے نیکی کرنی ہے تو وہ نیکی تو رہے، اس نیکی کے اندر سے جو انفرادیت ہے وہ ختم ہو جائے گی، اس نیکی کی روح ختم ہو جائے گی، اس سے خوبصورتی ختم ہو جائے گی۔ تو امام حسن فرماتے ہیں کہ نیکی وہ ہے جو ٹال مٹول کے بغیر کی جائے، اور پھر فرمایا کہ اس کی دوسری علامت یہ ہے کہ جس کے بعد احسان نہ جتلایا جائے، کہ اگر نیکی کی اور اس کے بعد احسان کو جتلایا کہ میں نے تمہاری مدد کی تھی، میں نے فلاں موقع پہ تمہیں مشورہ دیا تھا، فلاں موقع پر تمہارا کوئی ساتھ وغیرہ، اس طرح کا احسان جب انسان جتلائے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ نیکی جو ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے، اس نیکی کا اثر ختم ہو جاتا ہے، اس کے روحانی ثمرات ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ نے کسی کی مدد کی تو اس کی تو مدد ہو گئی، اس کا تو جو فائدہ ہونا تھا وہ فائدہ ہو گیا، آپ کو اور ہم کو اس سے کیا ملا؟ ہم کو تو اسے یہ ملا کہ وہ کام اللہ کی بارگاہ میں اللہ پاک اس کو قبول فرما لے۔ تو اگر ہم نے اس کام کو کرنے سے پہلے ٹال مٹول سے کام لیا اور ایک بندے کو ذلیل کر کے، یا اس کو پریشان کر کے، یا اس کو نادم کر کے، یا اسے منت سماجت کروانے کے بعد کوئی نیکی کا کام کیا، تو نیکی کا کام تو ہم نے کر دیا، اس تک تو مدد پہنچ گئی، لیکن یہ کرنے کی وجہ سے ہم اس نیکی کی روح کو ہم ضائع کر بیٹھے، اور وہ نیکی ہمارے مقدر میں نیکی کے طور پہ نہ لکھی گئی۔ اور پھر اگر ہم نے اس کے بعد اس کا احسان بھی احسان جتلا دیا تو اس بندے کو تو مدد مل گئی جس کی مدد ہم نے کی، لیکن احسان جتلا کر ہم نے اس کا کوئی نقصان نہیں کیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس کا نقصان کر دیا، نہیں، ہم نے اس کا نقصان نہیں کیا، دراصل ہم نے اپنی نیکی کو برباد کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکیوں کو برباد کرنے سے بچائے۔ انسان آخری بات جو بعض اوقات آپ دیکھیے کہ ہماری سچویشن یہ ہوتی ہے، ہماری صورتحال یہ ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی نیکی کا کام موقع ملتا ہے، کوئی صدقہ خیرات کا موقع ملتا ہے، رات کو کوئی مطلب آج کل آپ سب لوگ گھر میں رہے ہوں گے، تراویح کا اہتمام ہم کرتے ہیں، ہم ذکر اذکار کا اہتمام کرتے ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، اکیلے ہوتے ہیں، گھر کے کچھ افراد ہوتے ہیں، یا بندہ اکیلا نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، تو انسان کے دل میں ایک خیال آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ دیکھیں، میں ان کے خیال یہ آتا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، کوئی نہیں دیکھ رہا پھر بھی میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں۔ اب یہ خیال انسان کے دل میں آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خیال انسان کو بھلائی کی طرف نہیں لے کے جا رہا۔ اگر یہ خیال آ جائے تو اس خیال کو بدل لینا چاہیے، اور یہی بات نیکی کے لیے ہے، صدقہ کے لیے ہے، خیرات کے لیے ہے۔ اللہ نے آپ کو پیسے دیے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے کہ آپ لوگوں کی مدد کر سکیں، تو مدد کر کے یہ خیال کرنا کہ دیکھیں میں مدد کر رہا ہوں، میں پیسے کو اپنے بجائے لوگوں کے اوپر خرچ کر رہا ہوں، لوگوں کی مدد کے اوپر خرچ کر رہا ہوں، تو یہ خیال اگر آئے گا تو وہ بھلائی کی طرف نہیں جائے گا۔ اس خیال کو بدل دیں ہمیشہ اس خیال سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارب ہا لوگوں میں سے مجھے توفیق دی ہے کہ میں کسی کی مدد کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس سے مجھے توفیق دی ہے اس کی بارگاہ میں جھکا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مجھے توفیق دی، اگر وہ مجھے یہ توفیق نہ دیتا تو میں یہ نہ کر سکتا۔ تو اگر یہ خیال اپنے دل میں راسخ کر لیں گے تو اس سے عاجزی پیدا ہوگی، انکساری پیدا ہوگی، اور نیکی کا جو نیکی کا مغز ہے وہ ہم حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سیدنا امام حسن المجتبی رضی اللہ تعالی عنہ اور علیہ السلام کے اس یوم ولادت کے صدقے نیکی کا حسن عطا فرمائے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو ایسی نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس نیکی سے پہلے ہم ٹال مٹول نہ کریں، جس نیکی کے بعد ہم لوگوں کے اوپر احسان نہ جتلائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حسن نیت عطا فرمائے اور حسن عمل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ، تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر رحیق احمد عباسی صاحب، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت، اخلاق اور اقوال کے اوپر گفتگو کی۔